السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کا جو سبجیکٹ ہے ایکچولی یہ ریلیجس میٹر ہے. میں ایسا کوئی ریلیجس ڈگری وغیرہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میری جو زندگی میں جو چینجز آئے، یعنی کہ غریبی سے امیری کی طرف یا صاحب نصاب نہیں ہونے سے صاحب نصاب بننے کی طرف جو چینجز آئے اور وہ چینجز بڑھتے گئے، تو زکوٰۃ کے بارے میں مجھے بہت سارا ریسرچ کرنے پڑا، کیونکہ ڈیٹیلز ایسے زکوٰۃ کے سب جگہ ملتے نہیں ہیں. تو میں کافی کتابیں پڑھا ہوں انگلش میں، کیونکہ میرا مین سبجیکٹ انگلش ہے. اور جیسا میں ابھی زکوٰۃ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، تو یہ میرے بولے تو قرآن اور حدیث وغیرہ کی جو باتیں ہیں، یہی باتیں ہیں. ہر وقت سیم باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اس میں کچھ بھی چینج ہو نہیں سکتا. جو بھی میں باتیں بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے سنا رہے گا، لیکن وہ بات سیم ہی بتانے پڑے گا، چاہے وہ 1 برس 2 برس 50 برس، چینج نہیں ہو سکتی. اور جو بھی میں باتیں ابھی زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں گا، یہ بہت مختصر سی ہے، پوائنٹ وائز باتیں ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ کے بارے میں صحیح نہیں جانیں گے تو اس کو ادا بھی صحیح نہیں کر سکیں گے، اور ادا صحیح نہیں ہوگی تو زکوٰۃ آپ بھلے ادا کر دیے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو میں آپ سب کی اس کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں. تھوڑا دھیان سے اگر آپ سنیں تو میرے خیال سے زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے جو باتیں ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے. زکوٰۃ یہ جو ہے ون آف دا 5 پلرس آف اسلام، اسلام کے جو 5 پلرس جیسا ہم بولتے ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو زکوٰۃ یہ 4تھا پلر ہے اسلام کا. زکوٰۃ کن پہ فرض ہے، کن کن پہ فرض ہے اور کبھی فرض ہوتی ہے؟ ایک تو انسان، عورت یا مرد بالغ ہونا چاہیے، 15 برس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے. مسلم پہ زکوٰۃ فرض ہے، نان مسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بچہ اگر ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو اس کے لیے سرپرست ہونا چاہیے، سرپرست میں زکوٰۃ دینا چاہیے اس کے بدلے میں. بچے کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے. اگر کوئی پاگل ہے، یعنی کہ دماغی طور پہ وہ صحیح نہیں ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کا اگر سرپرست ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. فری مین ناٹ اے سلیو، غلام کا زمانہ تھا، آج تو غلامی نہیں ہے، اس لیے غلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جو بھی اس کی ملکیت ہے وہ اس کا فل اونر ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے پاس وہ ملکیت رہنا چاہیے، وہ قرض دار نہیں ہونا چاہیے. قرضے کے بارے میں کچھ مسئلے میں آگے بتاؤں گا. جو ملکیت ہے اس کی، وہ 1 برس اس کا پورا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. اور یہ جو ملکیت ہے اس کا کھانا پینا رہنا، جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرے بعد جو بچ جاتی ہے، سب اس کی جو پرسنل جو ضرورت ہے وہ کمپلیٹ ہوئے بعد جو بچ جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. صاحب نصاب کیا ہے وہ بھی آگے میں بتاؤں گا. زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ یہ امیر اور غریب کے بیچ میں پیار اور محبت پیدا کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو کچھ مدد کرتے تو انسان اس سے جذباتی ہو جاتا ہے اور اس سے وہ پیار کرتا ہے. اپنا جو انسان کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے انسان کی روح جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتی ہے. لالچ، کنجوسی وغیرہ سے انسان کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان کو پیسہ جو ہے، پیسہ یا اپنا جو بھی اپنی چیزیں ہیں انسان کو پیاری رہتی ہے اور وہ چھوڑنے کو تیار نہیں رہتا. تو اس سے لالچ اور کنجوسی سے بھی اس کو دور کرتی ہے. اور جو بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے اللہ کی اس پہ رحمت برستی ہے. زکوٰۃ اپنے ویلتھ کو کلین کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو پاک اور صاف کرتی ہے
اور ایک بار انسان نے زکوٰۃ دے دیا تو اس کی باقی کی جو ویلتھ ہے وہ ایک دم پاک اور صاف ہو جاتی ہے. جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کو آخرت میں اس کا بہت بڑی سزا ہے اور وہ انسان کو بھگتنا پڑے گا. زکوٰۃ دینا بہت فرض ہے. ابھی زکوٰۃ کن کن پہ یہ میں نے بتایا کیا کرتی ہے زکوٰۃ. ابھی کن کن پہ زکوٰۃ دینا چاہیے. سونا, چاندی, لائف اسٹاک بولے تو جانور وغیرہ جو رہتی کھیتی وغیرہ آج وہ نہیں ہے, اس لیے ٹریڈ دیٹ از پروڈکٹس وچ آر سولڈ. کوئی بھی جو بھی دھندا کرتا ہے اس کا جو بھی سامان رہتا ہے چاہے وہ کیش میں رہے یا کائنڈ میں رہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اینی پروڈکٹ. زکوٰۃ کا منیمم اماؤنٹ کیا ہے. صاحب نصاب کا اماؤنٹ ہے 7.5 تولہ سونا, 8.5 تولہ چاندی اور اسٹاک آف ایکویلنٹ اماؤنٹ. یہ تینوں چیز, سونا رہے جس کے پاس, یا تو چاندی رہے یا تو اسٹاک آف ایکویلنٹ. ابھی جو زکوٰۃ کا صاحب نصاب کا اماؤنٹ ہے وہ چاندی پہ لیا جائے گا کیونکہ منیمم آف دا ٹو. گولڈ کا اماؤنٹ سمجھو ابھی 1.25 لاکھ روپیہ ہوتا ہے, چاندی کا اماؤنٹ قریب 12,000 ہوتا ہے, تو صاحب نصاب کا اماؤنٹ 12,500 روپئے پہ لیا جائے گا. یہ اپروکسیمیٹ اماؤنٹ میں بتا رہا ہوں. تو منیمم آف دا ٹو. زکوٰۃ کتنی دینا چاہیے. 2.5%, 2.5% اور 1/40. ہاؤ مچ ٹو پے. ٹوٹل اماؤنٹ کتنا دینا چاہیے. جو بھی سونے کی قیمت ہے پوری قیمت اگر آپ واپر رہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے. سونا واپر رہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے. چاندی واپر رہے یا نہیں واپر رہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے. آپ اگر کسی کو لون دیے ہے, آپ نے کسی کو لون دیا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ آپ کو بھرنا ہے. اگر آپ کے بینک میں پیسہ ہے, شیئرس ہے, کیش ان ہینڈ ہے. میں نے ایک چارٹ بنایا ہوں وہ میں لاسٹ میں پڑھوں گا. ہاؤ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ. بیلنس ان ٹریڈ, جیسا میں بتایا تھا کہ جو بھی دھندا کرتا ہے اس کا جو بھی مال بچتا ہے 12 مہینے کے بعد اس کو اس نے کیلکولیٹ کرنا ہے. سمجھو کپڑے کا ویپاری ہے, اس کے پاس 10 لاکھ کا مال تھا, 8 لاکھ کا بک گیا, 2 لاکھ روپے کا مال بچا ہوا ہے, تو اس پہ اس کو دینا ہے. یعنی 2.5% یعنی کہ 100 پہ 2.5 روپیہ ہے. اٹ از اے ویری ویری نیگلیجیبل اماؤنٹ, تاکہ ہم انکم ٹیکس 30%, 35% دیتے ہیں. زکوٰۃ از اے ویری نیگلیجیبل اماؤنٹ. ٹائم لمٹ جیسا میں نے بتایا 1 برس, 12 منتھس کمپلیٹ کرنے مانگتا. جو بھی آپ نے ملکیت ہے آپ کی یا ویلتھ ہے اس کو 12 مہینہ کمپلیٹ کرنے ضروری ہے. ابھی زکوٰۃ کن کن پہ نہیں لگتی, میں نے بتایا ابھی کن پہ لگتی ہے, کن کن پہ نہیں لگتی. اسٹونس, ڈائمنڈ, جویلری. اگر ڈائمنڈ کی جویلری ہے, اسٹون کی جویلری, اگر وہ واپرتے ہیں آپ تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر پورا ڈریس ڈائمنڈ سے بھرا ہوا ہے, اگر وہ آپ واپر رہے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر جیسے ہی آپ وہ سیل کے بارے میں سوچتے ہیں اس پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے. گھر جو ہم یوز کر رہے ہیں, لینڈ جو ہم یوز کرتے ہیں, کار, اور کوئی بھی جو چیز ہم یوز کرتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. جیسے ہی آپ کا سیل کا اس کا نظریہ ہو جاتا ہے, یعنی کار کا کسی کا دھندا ہے اس کو زکوٰۃ لگے گی, گھر کا دھندا ہے زکوٰۃ لگے گی, لینڈ کا دھندا ہے زکوٰۃ لگے گی. اینی ادر تھنگس وچ از فار دا یوز آف پرسن. اس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے, کسی کو اگر کچھ ہے تو مسئلے, اس پہ کافی مسئلے ہے کہ کن کن پہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے یا دینا چاہیے. کبھی دینا چاہیے. آپ برس بھر پورے برس آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. رمضان میں فضلت تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ نہیں تو بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ کے رحم ہمارے پہ زیادہ برستے ہیں. ویسا برس بھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ابھی کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے, ٹو ہوم اٹ کین بی گیون. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے باہر اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پہلا تو جس کو ہم دیں گے زکوٰۃ وہ مسلم ہونا چاہیے, فرسٹ کنڈیشن. وہ غریب ہونا چاہیے, پور, فقر, فقیر, نیڈی, مسکین, 2 نمبر پہ. 3 نمبر پہ آتا کلیکٹرس آف زکوٰۃ, زکوٰۃ جو جمع کرتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. 4 نمبر پہ آتا ہے کہ اسلام پھیلانے کے لیے, پروپیگیشن آف اسلام. 5 نمبر پہ آتا ہے فریئنگ آف سلیوز. یہ آج تو نہیں ہے, غلام وغیرہ چھڑانے کے لیے زکوٰۃ آپ دے سکتے تھے لیکن آج وہ نہیں ہے.
हेल्पिंग दोज इन डेब्ट्स, किसी का अगर कर्जा है तो आप उसका कर्जा अदा कर सकते हैं, चाहे वो फिर साहिब निसाब से बड़ा अमाउंट है, आप ज़कात का पैसे से किसी का कर्जा अदा कर सकते हैं। इन द वे ऑफ अल्लाह, जिहाद वगैरह या अल्लाह की राह में आप ज़कात दे सकते हैं। ट्रैवलर का ऐसा मुसाफिर का मसला ऐसा है कि चाहे वो कोई भी रहे, उसके लैंड में वो काफ़ी करोड़पति रहे वगैरह, और इधर उसका समझो बटवा चोरी हो गया या कोई भी उस पर आफत आ गई, तो आप मुसाफिर को ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी परेशानी में रहता है मुसाफिर, तो ज़कात मुसाफिर को चलती है। इनके बावजूद इस्लाम और मुस्लिम उम्मा के लिए कोई भी खिदमत आप करने के लिए ज़कात का पैसा चलता है, और ज़कात का पैसा जो हम देते हैं उसके लिए सामने इंसान मांगता है, यानी कि जिंदा इंसान मांगता है, मालिक बनाना जरूरी है। आप ऐसा ही किसी को ज़कात नहीं दे सकते, कोई उसका मालिक बनना जरूरी है। हम किसी को दिए तो उसका वो पैसे का मालिक बनना जरूरी है। ज़कात और किन किन को दिया जा सकता है? भाई को दिया जा सकता है, बहन को दिया जा सकता है, अंकल आंटी खाला खालू है समझो, चाचा चाची, उनके बच्चे हैं, उनको ज़कात चलता है, और इन लॉज को चलता है। बोले तो वाइफ के तरफ से जो भी रिलेशन रखता है उनको सब कुछ चलता है। वाइफ अपने हस्बैंड को ज़कात दे सकती है। ये भी एक मसला है कि क्योंकि लेडीज़ को घर संभालने की जिम्मेदारी नहीं दी है अल्लाह ताला ने, घर संभालने की जिम्मेदारी आदमी की है, इसलिए अगर रिच वाइफ है तो पुअर हस्बैंड को ज़कात दे सकती है। किन किन को ज़कात नहीं दिया जा सकता है? जो साहिब निसाब है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। वालिद को नहीं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बच्चे के बच्चे समझो ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी, इनको ज़कात नहीं चलती है। सैयद लोगों को ज़कात नहीं दे सकते हम, सैयद ख़ानदान के लोगों को ज़कात नहीं चलती, आप उनको दूसरी मदद कर सकते हैं। अगर कोई इंसान गुजर गया, उसका आप कर्जा ज़कात के पैसे से नहीं दे सकते। मैंने पहले बताया था कि कोई मालिक होना चाहिए, जिंदा है तो दे सकते, मरे बाद में उसको ज़कात का पैसा नहीं चलता। अगर कोई मर गया तो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए भी ज़कात नहीं चलती है, ज़कात का पैसा नहीं चलता है। मस्जिदों में ज़कात का पैसा नहीं चलता। ज़कात के और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो नियत होना चाहिए, ज़कात देने का नियत करना बहुत ज़रूरी है। जैसी नमाज की हम नियत करते हैं वैसे ज़कात देने की नियत करना चाहिए। और ज़कात सब हमारा पूरी जिम्मेदारी पूरी ख़त्म हो गई उसके बाद ज़कात देना ज़रूरी है। ज़कात के बाद में सदक़तुल फित्र, फित्रा जो है जो ईद के पहले देना चाहिए हमको, उसका जो रकम है 2.5 किलो घी, 2.5 किलो घी या इक्विवेलेंट अमाउंट उसका 2 दिन ईद के पहले दिए तो ज़्यादा अच्छा। एकदम जो गरीब है, एकदम गरीब लोगों को देना, ये सभी को देना है, ये सब पे फर्ज है, सब मुस्लिम पे फर्ज है। और ईद के पहले देना ज़्यादा सवाब होता है, ईद के बाद नहीं देना चाहिए। ये मेरा मेन जो ज़कात के बारे में जितनी भी मालूमात है इसमें काफ़ी कवरअप हो गई है। इसके बावजूद अगर कुछ रहेगा तो हम उस पर आगे बात करेंगे। जैसा मैंने बताया ये सारी चीज़ों में एक तो अपना वेल्थ जो है वो हलाल होना चाहिए, यानी कि हराम वेल्थ से ज़कात नहीं, हराम तो हमको हराम ही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि वेल्थ हमारा जो भी हम ज़कात दे रहे हैं इंटरेस्ट के पैसे से, या अगर हमने समझो जो हराम का पैसा अगर है किसी के पास, मुसलमान के पास तो नहीं रहना चाहिए, पर नहीं तो उससे ज़कात नहीं आता है। और ज़कात जैसा मैं बताया ये 8 मदों में देना चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई अपनी मनमानी से कुछ करता है तो ज़कात अदा नहीं होती है, उसको वापस से देना पड़ेगा।
ایک دو مسئلے جو مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ابھی میرے خیال سے ہے دو منٹ ہے، 2 منٹ میں ایک دو مسئلے بتا دوں گا۔ ایک مہینے نا زکوٰۃ کا ایک دم سمپل کیلکولیشن کا شیٹ بنایا ہے، جیسا ہم انکم ٹیکس کیلکولیٹ کر کے بھرتے ویسا ایک شیٹ بنایا ہوں۔ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، میں ریڈ کر دیتا۔ گولڈ، سلور، اماؤنٹ ان بینک، فکس ڈپازٹ، پی پی ایف پبلک پروویڈنٹ فنڈ میں اگر پیسہ ہے، میوچل فنڈ، شیئرس، کیش ان ہینڈ، لون گیون، یہ سب اس میں نے کور اپ کیا تھا، لیکن اس میں ایزی ہو جاتا ہے لکھنے۔ اماؤنٹ ان ٹریڈنگ اسٹاک اور اینی ادر انویسٹمنٹ، یہ سب چیز کا آپ کو بھلے آپ جنوری میں ڈیسائیڈ کرو، رمضان میں ڈیسائیڈ کرو، آپ کو 12 مہینے کا آپ کو وقت دیا گیا ہے۔ رمضان میں ڈیسائیڈ کیا ہوا زیادہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا ٹوٹل کر کے اس پہ آپ کو 2.5% ادا کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں، ادا نہیں کرنا۔ اور 2 مسئلے ہیں، 2 مسئلے جو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، لینڈ اور بلڈنگ کے بارے میں۔ جیسا میں نے بتایا، بلڈنگ اور لینڈ پہ زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ آپ کا انٹینشن اس کو بیچنے کا نہیں۔ آپ نے اگر کوئی لینڈ یا بلڈنگ یا فلیٹ یا دکان بیچنے کی نیت سے لیے، آپ کو ہر برس اس پہ زکوٰۃ دینے پڑے گا جب تک آپ کے پاس ہوا ہے۔ اگر آپ نے خود کے لیے لیے، آپ کے پاس 100 گھر رہنے دو، آپ رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، آپ کو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ ہاں، نیت آپ کی ہو گئی کہ میں یہ برس یہ بیچوں گی یا بیچوں گا، اس پہ آپ کو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر آپ کو 10 برس بھی نہیں بیچتے تو 10 برس بھی آپ کو زکوٰۃ اس پہ دینا چاہیے، ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے، میری سمجھو زکوٰۃ 1 لاکھ روپے نکلی ہے برس کی، اور میں نے لون لیا ہے بینک سے 2 لاکھ کا، تو میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ لون اگر آپ نے لیا ہے وہ اس کی جگہ ہے، کیونکہ آپ کے آنے کی بھی 10 لاکھ رہیں گے۔ جو بزنس میں رہتے، آنا جانا چلتے رہتے، زکوٰۃ جو ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پہ زکوٰۃ لگے گی۔ پھر آپ نے لون لیا ہے، آپ قرض دار ہیں، اس کے وجہ سے آپ وہ وائنڈ اپ ایسا وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے پلس مائنس کر کے کہ چلو 1 لاکھ میرا زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے، میں نے تو 2 لاکھ کا لون لیا ہے، زکوٰۃ کیوں دینا ہے؟ ایسا نہیں، آپ کو 1 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پھر وہ 1 لاکھ رہو، 1 کروڑ رہو، 10 لاکھ رہو، جو بھی۔ یہ 2 مسئلے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو اس میں میں نے لکھ کے دیے گے۔ اور اس کے بعد میرے خیال سے ہم ڈسکشن کریں گے، اگر کچھ باتیں رہیں گی۔ بہت سارے پوائنٹس میں نے کور اپ کر دیا ہوں۔ میں میری بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو دین کے بارے میں صحیح سمجھنے کی، بولنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کرے۔ آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔